نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، جیسے کہ آج 26 رمضان ہے، جو آنے والی شب 27ویں شب ہے، جسے بعض علماء نے شب قدر کے نام سے منسوخ کیا ہے کہ یہی وہ رات شب قدر والی رات ہے۔ تو بہرکیف آج شب قدر والی رات آج ہے یا آخری عاشرے میں جتنے راتیں گزارتے ہیں ان راتوں میں کوئی بھی ایک رات ہے، لیکن خاص اس رات کی طرف تمام لوگوں کی طرف اشارہ ہے علماء مفسران اکرام کا۔ بہرحال دعا یہ ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو شب قدر والی رات نصیب فرمائے۔ عزیزان محترم، شب قدر کیا ہے؟ تھوڑی سی میں آپ سے گفتگو کروں انشاءاللہ۔ آج خطاب اس کے اوپر ہوگا شام میں، لیکن خوش نصیب ہے وہ بندہ جس کو شب قدر کی رات مل گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک رات اگر اس نے عبادت کر لی تو یہ 1000 مہینوں کا ثواب اسے مل جائے گا۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہم تمام کو یہ رات عطا فرمائی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پچھلی امتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ رات عطا نہیں فرمائی تھی، اور خاص فضل اس کا اس امت پر یعنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں پر ہے کہ اللہ نے اس امت کو شب قدر والی رات عطا فرمائی۔ عزیزان محترم، شب قدر یہ وہ رات ہے جس رات میں قرآن شریف کو نازل کیا گیا۔ جیسے کہ آپ نے اس سے قبل بھی سنا، راتیں تو بہت آتی ہیں، لیکن اس رات کی افضلیت کیوں ہے؟ اس لیے بتایا گیا کہ یہ رات افضلیت والی رات اس لیے ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ تو اس سے ایک اور بات کہ جس رات میں قرآن نازل ہوا تو قرآن کی برکت سے یہ رات اتنی افضلیت والی رات ہو گئی کہ یہ رات کی فضیلت کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ رات میں عبادت کرنے والا ایسا ہے کہ اس نے 1000 مہینوں کی عبادتوں کا ثواب حاصل کر لیا۔ تو یہاں پر ایک بات یہ نوٹ فرما لے کہ جب قرآن اترا تو اس رات کا ایک کمال ہو گیا، اور جس رات میں صاحب قرآن اترے اس رات کا کمال کیا ہوگا؟ بہرکیف عزیزان محترم، حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ایک وقت میں ایک اللہ کے نیک برگزیدہ ولی گزرے ہیں، پچھلی قوموں میں عمریں زیادہ تھیں، طویل تھیں، اور اس امت میں عمر قلیل ہے۔ حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آپ نے واقعہ سماعت فرمایا ہے کہ آپ کی 1000 سال کی عمر تھی، اور آپ کی زندگی کا اصول اور آپ کی زندگی جیسے کٹی کہ آپ دن میں روزہ رکھتے اور پھر کفار کے ساتھ جہاد بھی کرتے اور پھر رات میں عبادت بھی کرتے۔ لیکن کفار نے آپ کو ختم کرنے کے لیے آپ کی بیوی کا سہارا لیا، اور آپ کی بیوی کو دولت کی لالچ دے کر کہا کہ اگر تم اپنے شوہر کو ہمارے حوالے کر دو گی تمہیں دولت سے مالا مال کر دیا جائے گا۔ اب وہ جو عورت تھی بہک گئی دولت کے نشے میں، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کو میرے شوہر کو آپ کے حوالے کروں گی۔ وعدے کے مطابق اس نے ایک رات تلاش کی، کیونکہ آپ بہت کم کبھی سویا کرتے تھے، رات میں عبادت آپ کی گزرتی تھی، کبھی کبھار جب آنکھ لگ جاتی تو بس کچھ لمحے لگتی تو وہی آپ کے لیے تھا، کافی تھا۔ ایک وقت آپ کی آنکھ لگی تو جب آنکھ کھلی تو کیا دیکھا کہ آپ اپنے آپ کو اپنے رسیوں میں جکڑا ہوا پایا۔ تو آپ نے دیکھا چاروں طرف اپنے بدن کو رسیوں میں جکڑا ہوا پایا، بیوی سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ آپ نے ایک ہلکا سا جھٹکا دیا، ساری رسیاں ٹوٹ گئی، کہ آپ کے اندر وہ طاقت بھی تھی۔ بیوی سے کہنے لگے کہ اے بیوی کیا معاملہ ہے، یہ میرے ساتھ کیوں کیا آپ نے؟ تو بیوی تھی عورت، انداز بدل کر بولی میں آپ کی طاقت کو آزمانا چاہتی تھی کہ آپ کے اندر کتنی طاقت ہے۔ پھر دوسرا موقع اس نے تلاش کیا، پھر ایک اور موقع ملا، لوہے کی زنجیروں سے پھر باندھ دیا۔ پھر آپ کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اپنے آپ کو انہوں نے لوہے کی زنجیروں میں پایا۔
تو آپ نے ایک جھٹکا زور سے دیا تو وہ زنجیریں بھی ٹوٹ کر بکھر گئی۔ بیوی سے کہا یہ کیا معاملہ تھا؟ بیوی نے پھر وہی بہانہ بنایا کہ میں آپ کی طاقت کو آزما رہی تھی، لیکن آپ بہت طاقتور ہیں۔ اب بیوی نے دوسری چال یہ چلی کہ اس نے یہ بات بتا دی کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ اتنے طاقتور ہیں، ہر چیز میں ماہر ہے، لیکن کوئی نہ کوئی انسان کے اندر ایک کمزوری ہوتی ہے، آپ کے اندر ایسی کون سی کمزوری ہے؟ حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیوی ہے، محبت میں آپ نے اپنے بیوی سے کہا کہ دیکھو، کیونکہ آپ کے بال جو تھے طویل تھے، لمبے تھے، تو آپ نے کہا کہ میری کمزوری میرے بالوں میں ہے۔ اب بیوی سمجھ گئی کہ کام ہو گیا، پھر ایک موقع انتظار میں تھی کہ دیکھا، جیسے موقع پایا اس نے آپ کے بالوں کے ساتھ زبردستی بالکل باندھ کر آپ کو رکھ دیا۔ جب آپ کی آنکھ کھلی تو آپ نے دیکھا کہ آپ اپنے زلف یعنی بالوں کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، اور آپ نے اپنی کمزوری بتا دی تھی، تو آپ نے بہت کوشش کی تو چھڑا نہیں پائے اپنے آپ کو۔ کفار کو اس نے بلایا، جب کفار آئے اور آپ کو گرفتار کر کے لے گئے تو بیوی خوش ہو رہی تھی کہ اب مجھے مال ملے گا، دولت ملے گی، لیکن ان کفار نے ایسا کام کیا کہ آپ کے ہاتھ پیر باندھ کر لگا دیے، اور پھر آپ کو ایسی اذیتیں تکلیفیں دی۔ فرمایا جاتا ہے کہ کبھی آپ کے کان کاٹے گئے، آپ کی ناک کاٹی گئی، آپ کے جسم کے، آپ کے نگاہوں کے سامنے یعنی سانس باقی ہے۔ اب اندازہ لگاؤ کہ کس قدر تکلیف گزری ہوگی کہ آپ کے سامنے اور بیوی کھڑی تماشا دیکھ رہی ہے، شوہر کے ساتھ یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ لیکن حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، تکلیف برداشت کرنا اصل میں یہی مومن کی نشانی ہے، کیونکہ جو نیک اللہ کے بندے ہوتے ہیں پریشانی پر وہ ناشکری نہیں بنتے، بلکہ پریشانی بھی آتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ مولا تو میرا امتحان لے رہا ہے اور اس امتحان میں مجھے کامیاب رکھے۔ آنکھ نکالی گئی، کان کاٹے گئے، جسم کے ذرے ذرے کو ٹکڑے کیا گیا، بیوی کھڑی ہوئی تماشا دیکھ رہی تھی۔ بس اللہ کے ولی نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور آپ شہید ہو گئے۔ عزیزان محترم، اتنا ہی گزرنا تھا کہ کچھ لمحے میں ایسی کڑکدار آسمان سے بجلی کڑکی کہ جتنے کفار تھے وہ بھی ہلاک ہو گئے، اور جو بیوی دولت کی حرص میں تھی وہ بھی ہلاک ہو گئی، جل کر وہ بھی راکھ ہو گئی۔ نہ وہ دنیا کی رہی، نہ دین کی رہی، اور نہ ہی اس کا آخرت میں کچھ مقام ہے۔ دولت کی حرص نے اسے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ لیکن حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا آج بھی ذکر ہوتا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا، کیونکہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کا ذکر ختم نہیں ہوتا، ہر دن ان کے ذکر میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو عزیزان محترم، جب یہ ذکر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے سامنے کیا تو صحابہ سوچ کر خوش ہو گئے کہ اس قدر عبادت گزار اور ان کی اتنی طویل عمر۔ جب صحابہ اکرام نے کہا کہ حضور ہماری تو عمریں کم ہے، ہماری زندگی کے لمحات تجارت میں گزر جاتے ہیں، بزنس میں گزر جاتے ہیں، اور جو وقت ملتا ہے اس میں 5 وقتہ نمازیں ادا کرتے ہیں، اور بہت کم وقت میں ہم ذکر و اذکار کر پاتے ہیں۔ لیکن وہ لوگوں کی عمریں بھی کتنی طویل تھی کہ وہ بھرپور اللہ کی انہوں نے عبادت کی۔ جب یہ ذکر ہوا تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رنجیدہ ہو گئے۔ تو حضرات محترم، جب آپ کا رنجیدہ ہونا، آپ کے آنکھوں سے آنسو مبارک کا نکلنا، یہ رحمت باری تعالیٰ کو جوش دینا ہوتا ہے۔ جیسے یہاں پر میرے آقا کے آنکھیں المناک ہوئی، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے، وہاں پر رحمت باری تعالیٰ نے فرمایا کہ جبرائیل جاؤ میرے محبوب سے پوچھو کیا معاملہ ہے۔ جبرائیل السلام حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے حضور کیا معاملہ ہے؟ تو سب واقعی آپ نے سنا ہے کہ ایسا پچھلے کی لوگوں کی عمروں کے بارے میں اور پھر اپنی امت کے بارے میں فرمایا۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جبرائیل میرے محبوب سے فرما دو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کو ایک ایسی رات عطا فرمائی ہے کہ اگر آپ کی امت اس ایک رات میں اگر عبادت کر لیتی ہے تو پروردگار عالم حضرت شمعون جیسے 1000 سال انہوں نے عبادت کی ہے تو رب تبارک و تعالیٰ ایک رات میں عبادت کرنے کا ثواب 1000 مہینوں سے بھی افضل عطا فرما دیتا ہے۔ تو اندازہ لگاؤ کہ اللہ نے اس امت پر کتنا بڑا کرم فرمایا ہے کہ ایک رات عبادت کر لے تو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ، اس سے بھی زیادہ، اتنے ہی نہیں اس سے بھی زیادہ اللہ رب العزت آپ کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں آج کی رات یا جو بھی شب قدر والی رات آتی ہے اس رات میں فرشتے
فرماتے ہیں کہ اتنے نازل ہوتے ہیں جیسے زمین میں کنکریاں، اس سے بھی زیادہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور ان تمام کے سردار ہوتے جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں، ہر مومن مسلمان کے گھر تشریف لے جاتے ہیں، اور سب مومن مسلمان کے گھر جانے کے بعد سب کو سلام عرض کرتے ہیں کہ رب کا سلام ہو، لیکن بعض گھروں میں فرشتے نہیں جاتے۔ وہ کون سے گھر ہیں؟ آپ بس 2 دن بعد ملاحظہ کر لیں، وہ یہ گھر سب سے پہلے جس گھر میں جاندار کی تصویر ہو، اس گھر میں جس گھر میں کتا پالا جاتا ہو، اور پھر جس گھر میں ناپاکی یعنی جنوبی ناپاکی کی حالت میں جو لوگ رہتے ہیں، اور پھر اس گھر میں جس گھر میں شراب پینے والا ہوتا ہے، پھر اس گھر میں جس گھر میں رشتوں میں نااتفاقی پیدا کرنے والے ہوتے ہیں، رشتے توڑنے والے جو ہوتے ہیں، ایسے گھروں میں آج کی رات فرشتے نہیں جاتے۔ تو لہٰذا بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ اپنے گھروں میں تصویریں آویزاں کرتے ہیں، کوئی باپ کی تصویر لگاتا ہے، کوئی ماں کی تصویر لگاتا ہے، کوئی اپنے پیر و مرشد کی تصویر لگاتا ہے۔ دیکھیں، یاد رکھیں، شریعت کے اندر جاندار کی تصویر حرام ہے۔ اس بات کو ذہن نشین کر لیں، یہ میری بات نہیں، یہ کسی اور مسلک کی بات نہیں، یہ شریعت کا حکم ہے، اور شریعت کے حکم کی جو وعدہ خلافی کرتا ہے کہ یہ میرے وہ ہیں، اور بزرگوں نے فرمایا کہ اپنے چاہنے والوں کی تصویر دیواروں پر نہیں بلکہ اپنے دلوں میں بسائی جاتی ہے۔ دل میں بساؤ اپنے یار کی تصویر، جب یاد آئے نظر جھکائی اور دیکھ لی۔ یہ تصور ہونا چاہیے، دیوار پر آویزاں کرنے والا نہیں۔ بہرحال یاد رکھیں کہ جس گھر میں بچوں کی تصویریں ہوتی ہیں یا پھر کسی اور طریقے کی تصویریں سجائی جاتی ہیں، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ برائے کرم، یہ میری بات نہیں بلکہ شریعت کا حکم سمجھ کر آپ اپنے گھروں کا ملاحظہ کریں، اور اس بات کو بھی دیکھیں کہ اکثر و بیشتر ہم دکانوں سے کچھ چیزیں خرید کر آتے ہیں جو ہمارے لیے کیری بیگ دیا جاتا ہے، کپڑوں کی دکان وغیرہ پہ، تو ان چیزوں پر، ان بیگوں پر بھی تصویریں بنی ہوئی ہوتی ہیں، ہم بے خیالی میں لگا دیتے ہیں، پھر وہیں پر نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب اگر تصویر کے رہتے ہوئے نماز ہو جاتی تو پھر حکم نہ ہوتا۔ فرمایا گیا کہ نماز کی حالت میں اگر تصویر آگے یا پیچھے یا دائیں یا بائیں، یہاں تک کہ اگر معلق لٹک رہی ہے، تو ان تمام چیزوں میں آپ کی نماز ہوگی ہی نہیں، اور جس چیز سے نماز ہوگی نہیں تو آپ اندازہ لگائیں پھر وہ چیز گھر میں رہے گی تو فرشتے کیسے آئیں گے؟ تو برائے کرم اپنا محاسبہ کریں، محبت ہے کسی سے، باپ سے ہے، ماں سے ہے، جس سے بھی ہے، بس ان کی محبت کو اپنے دل میں بساؤ، اور ایسی بساؤ کہ صرف محبت دکھاوے کی نہیں بلکہ دل سے ایسی محبت آپ کی ہو جائے، جب بھی یاد آ جائے نظریں جھکا لیں اور دیدار ہو جائے۔ تو جس گھر میں کتا پالا جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ کتے کا بھی کئی مسائل ہیں، جیسے آپ کا کھیت ہے، باغ ہے، بہت کاروبار آپ کا چلتا ہے، جہاں پر خطرہ ہوتا ہے وہاں پر جانور کو رکھنے کا شریعت نے وہ الگ حکم دیا ہے، لیکن گھروں میں جہاں انسان رہتے ہیں، جہاں گھر بار کے لوگ رہتے ہیں، وہاں حکم دیا گیا ہے کہ جانور یعنی کتے کو نہ پالا جائے، کیونکہ اس کا تھوک جو ہوتا ہے وہ ناپاک ہوتا ہے، اور فرشتے اس گھر میں نہیں آتے۔ تو برائے کرم ان باتوں کو ہم غور کریں اور اپنے گھر میں بھی جائیں، دیکھیں، تو تمام چیزوں سے ہم اپنے آپ کی حفاظت کریں، گھر کی بھی حفاظت کریں گے تو انشاءاللہ تعالی رحمتوں کا بھی نزول ہوگا، اور جن گھر میں ناپاک لوگ رہتے ہیں، جس کے اوپر غسل واجب ہے اور بغیر غسل کے وہ رہتے ہیں، اس گھر میں بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تو لہٰذا ان باتوں کا خیال رکھیں۔ مولا تعالیٰ آج کی رات ہم تمام کو یہ اللہ کی عبادت کرنے اور ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالی ہم تمام کو شب قدر والی رات نصیب فرمائے، اور اس رات میں ہم تمام کو ذکر و اذکار کرنے، عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔